بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جو ہے چاند گرہن ہے، مغرب کے بعد 8 بجے، تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے سے 9 بجے تک اس وقت کے کچھ مسنون اعمال ہیں۔ آپ حضرات اس سے پہلے بھی سنے ہیں کہ یہ سورج گرہن، چاند گرہن، یہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا اصل پیغام کیا ہے اور اس کے اصل اعمال کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان من لموت احد۔ آپ نے سب سے پہلے عقیدہ درست فرمایا، ایمان درست فرمایا۔ دیکھو سورج اور چاند جو ہے نا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، قدرت کی نشانیاں، یہ اللہ کی قدرت، مخلوق ہے، کسی کی موت پر بے نور نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج گرہن ہوا، اور اس دن ہوا جس دن حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے۔ تو وہاں پر بات چلی کہ نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو اس لیے سورج بھی جو ہے نا کیا کر رہا ہے، بے نور ہو گیا۔ یہ چیزیں غلط ہیں۔ تو فوراً اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند تو اللہ کی نشانیوں میں سے۔ پھر یہ ہوتا کیوں ہے؟ دنیا کی تحقیق کچھ بھی کہے، لیکن وحی کا علم کیا کہتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کے ذریعے اللہ تمہیں ڈرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ڈرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے، اپنے عمل سے ڈرے، اپنی اداؤں سے ڈرے، صاف۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُخَوِّفُ بِهِمَا مِنْ عِبَادِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کے ذریعے سے، سورج گرہن، چاند گرہن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تخویف، ڈرانا چاہتے ہیں۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، ہم یہ نشانیاں بھیجتے رہتے ہیں تمہارے پاس، مقصد کیا ہے؟ إِلَّا تَخْوِيفًا، ڈرانے کے لیے۔ کبھی زلزلہ آیا، کبھی آندھی چلی، کبھی زور سے ہوا چلی، کبھی جو ہے آسمان کا رنگ بدل گیا، ہے نہیں؟ تو یہ کیا مقصد کیا ہے؟ تخویف، کہ آدمی ڈرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے۔ سورج گرہن ہوا ایک مرتبہ، تو آپ جو ہے نا سیدھے تشریف لے آئے۔ ایک حدیث میں آپ اس طرح آئے کہ آپ کی چادر مبارک جو ہے نا بس وہ زمین کی طرف، جیسے آدمی بیکائک نکلے تو کیسے ہوش نہیں، آپ ایسے نکلے کہ آپ کی چادر جو ہے نیچے کی طرف تھی۔ آپ نے فوراً اس کو، آپ نے فرمایا لوگ جمع ہو جائیں، تو آپ کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو کر نماز آپ نے ادا کی، پیچھے لوگ جماعت بنا لیے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ نے بہت لمبی 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 رکعت آپ نے قرآن پاک کی تلاوت فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ جو ہے نماز میں کبھی آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، کبھی پیچھے کی طرف۔ ایک مسئلہ میں عرض کروں، ائمہ ثلاثہ، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کے نزدیک یہ جو صلاۃ الکسوف اور خسوف ہے، اس میں 2 رکوع ہیں، لیکن احناف کے نزدیک 1 رکوع ہے۔ لیکن یہ 2 رکوع کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہم 2 سجدے کرتے ایک رکعت میں، 2 رکوع، اصل میں 2 رکوع ایک ہی ہے۔ دوسرا رکوع اصل میں یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہیں، تو آپ کو جنت دکھائی گئی، آپ آگے بڑھے، آپ کا بڑھنا ایسا تھا کہ وہ رکوع کی حیت اختیار، تو راوی نے جو ہے فرمایا رکوع کیا آپ نے۔ سلام کے بعد صحابہ نے پوچھا آج ہم نے یہ کیفیت دیکھی، تو آپ نے فرمایا مجھے جنت بتائی گئی، جنت کے انگور کے خوشے سامنے کیے گئے، اگر میں انگور کو لے لیتا تو میری امت کا ایمان بالغیب جو ہوتا ہے جنت کے معاملے میں وہ اٹھ جاتا، کہ جنت کا انگور دنیا میں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ پیچھے کی طرف ہٹے تو پھر آپ نے فرمایا مجھے جہنم دکھائی گئی، اور اسی روایت میں یہ جملہ ہے کہ مجھے وہ عورت بھی دکھائی گئی جس نے دنیا میں بلی پر زیادتی کی تھی، اور بلی وہاں اسے نوچ رہی تھی۔ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو ستانے پر بھی اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جی، جانوروں کو بھی ستانے پر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے سلام پھیر کر ایک دعا فرمائی۔ وہ دعا کون سی تھی؟ آپ نے جو دعا فرمائی اس میں ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں، دیکھیے سورج گرہن کے موقع پر ایک عجیب سے قسم کا کیا ہوتا ہے،
روشنی جو ہے بے نور ہو جاتی ہے، اس موقع پر اندھیرا ہوتا ہے۔ وہ اندھیرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندھیرے کو یاد کیا اور امت کو یاد دلایا۔ یہ وہ موقع ہے جس موقع پر آدمی آخرت کو یاد کرے۔ تو چاہے سورج گرہن ہو چاہے چاند گرہن ہو، اس کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنی قدرت بتانا چاہتے۔ دیکھو یہ کتنی بڑی مخلوق ہے چاند اور سورج۔ جب اللہ تعالیٰ اس چاند اور سورج کے نظام کو جو ہے نا حرکت میں لا سکتے ہیں تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تم اپنی لاچارگی، بے بسی، بے کسی کو سامنے رکھو کہ تم کتنے محتاج ہو اللہ کے سامنے۔ اور دوسری چیز حضرات محدثین نے یہاں پر یہ بیان فرمائی کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا مقصد کہ دیکھیں اللہ نے اس کو اللہ کے روشنی دینے سے روشن ہے۔ چاند میں روشنی کہاں سے آئی؟ اللہ کی روشنی دینے سے۔ سورج کے اندر جو روشنی ہے وہ اللہ کے روشنی دینے سے آئی ہے نا، اس کے اندر نہیں ہے، لہذا یہ خالق نہیں ہے، مخلوق ہے۔ کسی کے دینے سے اس میں نور ہے، کسی کے دینے سے اس میں روشنی ہے، لہذا کیا کرو؟ بندگی اور عبادت اس کی کرو جس نے اس کو پیدا کیا۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، چاند اور سورج کو سجدہ مت کرو، سجدہ کرو اس ذات کو جس نے اس کو بنایا ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور تیسری جو چیز ہے اذا الشمس کورت، اذا الشمس کورت، قرآن پاک میں کتنی جگہ اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک وقت آئے گا اس وقت کو یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ سورج کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، خسف القمر، خسف القمر، چاند کی روشنی کو اللہ تعالیٰ لے لیں گے، اس کو بے نور کر دیں گے۔ آج تو تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹے کے لیے، 1.5 گھنٹے کے لیے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا اللہ تعالیٰ اس کی پوری روشنی کو لے لیں گے۔ اور وہ کب ہوگا؟ قیامت کا دن ہوگا۔ تو آج کے دن قیامت کو یاد کرنا ہے، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، اللہ کی بڑائی کو یاد کرنا، اپنی بے بسی اور اپنی بے کسی اور محتاجگی کو یاد کرنا، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو یاد کرے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل، 4 کام آپ فرماتے تھے حدیث کی روشنی میں، 4 کام۔ ایک ہے کثرت سے دعا کرو، ذکر اور استغفار کرو، اور صدقہ دو، اور نماز پڑھو۔ یہ 4 اعمال مسنون ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اس موقع پر جماعت سے نماز پڑھے۔ یہ جماعت سے نماز پڑھنا سنت ہے، لیکن سورج گرہن میں صلاۃ الخسوف خاص ہے، اس میں تنہا نماز پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی تنہا گھروں کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سورج چاند گرہن ہوا، آپ نے انفرادی نماز پڑھی۔ تو ہم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت ہم پڑھیں، صدقہ نکالیں۔ نماز کیوں پڑھیں؟ اس کی حکمت حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ کی قدرت میں کوئی تبدیلی دیکھتے، تیز ہوا چلتی، آندھی چلتی، پچھلی قوموں کے عذابات کو یاد کرتے۔ قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب پر جو واقعات آئے یاد کرتے آپ، یعنی قوم شعیب پر کیسا عذاب آیا، انہوں نے کہا نہیں بارش برسنے والی ہے، کہا نہیں بارش نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ وہی بادل جو پانی برساتا تھا اللہ نے اس بادل کو بدل دیا، وہی بادل آگ برسانے لگا۔ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، اس قوم پر اللہ نے بادل کا عذاب، تو وہ یاد کرتے تھے۔ تو اللہ کی قدرت اور بڑائی کو بندہ یاد کرے، پچھلے قوموں کے اسی لیے جو ہے نا نماز کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا عمل ہے۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، فزع بس گھبرا کر، آپ گھبرا کے تو آدمی کھڑے ہو کر خوب نماز پڑھے، نماز کے بعد دعا میں آہوزاری کرے، اللہ سے استغفار کرے، خوب اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اور چوتھا کام کرنے کا صدقہ دے، کیونکہ صدقہ اصل میں یہ چیز وما نرسل بالآیات الا تخویفا، مقصد ڈرانا ہے۔ کیوں ڈرانا ہے؟ انسان میں بڑائی آ جاتی ہے، میں بڑا ہوں، میں سب کچھ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، میں جیسا چاہے بول سکتا ہوں۔ نہیں، بڑی بڑی مخلوق کو دیکھو،
اللہ کیسے اس کو بے نور کر رہے ہیں. آخرت، اپنے مرنے کو سوچو، قیامت کے دن کو سوچو تو صحیح قیامت کے دن کو. یہ سب تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے جس لیے تمہیں یہ سب کی فوراً آدمی گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے. یہ ایسے گناہ ہیں کہ جس پر اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو فوراً صدقہ دے. خوب جتنا بھی ہو سکتا ہے یہ 4 کام آج کریں انشاءاللہ. مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت 4 رکعت جتنا بھی ہو سکے پڑھ لیں، دعا کرے، تسبیحات میں، ذکر میں، استغفار میں، اور تھوڑا سا صدقہ نکالے. اور ہمیں اصل یہ سمجھنا ہے کہ یہ چیز اس کا ایک پیغام ہے، اصل چیز ہے نا، اس کا ایک پیغام ہے. کہ وہ پیغام کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ کی قدرت کو، آخرت کو، قیامت کو سوچے. قیامت کو سوچ کر جو ہے نا پھر آدمی کہ یہ سب چیزیں پورا نظام چل رہا ہے، چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہے ہے کوئی اس کا چلانے والا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ بھئی کہ کوئی نہیں ہے، نہیں، یہ سارا نظام چل رہا ہے. آدمی جو ہے نا ترتیب سے چلتا رہے تو اسے بے فکری آ جاتی ہے. اچانک نظام کو جو ہے نا روک کر جھنجھوڑتے ہیں. سوچو سرا. تو کبھی انفرادی حالات بھی جب اونچ نیچ ہوتے ہیں بندہ اس کو سوچے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.